عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سامعین و حاضرین، گزشتہ کی طرح آج بھی طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاضرین و سامعین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان الکریم کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، جو کہ لمحہ بلمحہ ہم سے گزر رہا ہے، تو رمضان الکریم کے فضائل کے حوالے سے ایک حدیث شریف کا میں بیان کرنے چلا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا حصہ ہے وہ نزول رحمت کا وقت ہے، اور دوسرا حصہ بے بہا مغفرت کا وقت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی یعنی جہنم کی آگ سے نجات کا وقت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک مہینے کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو ہر حصہ عشرہ ہی بنے گا، اس لیے عموماً یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو سامعین و حاضرین، ان قیمتی لمحات میں طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد پوائنٹ 2 پیش کر رہا ہے رمضان الکریم کے حوالے سے رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ٹرانسمیشن کو لائیو دیکھیں اور ہمیں فالو کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ سامعین و حاضرین، آج کے ہمارے پاس جو مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان گرامی ہیں ان کا آپ سے تعارف کروایا جائے گا۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ كلا إنه تذكرة فمن شاء
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان الکریم کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلامی پاک سے ہو چکا۔ سامعین و حاضرین، میں آج ہمارے پاس جو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم میں موجود ہیں اس علاقے کے، اگر ایسا کہا جائے تو ملک پاکستان کے بڑے معروف ثناخان مصطفیٰ کہ جن کی ساری زندگی مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے گزر چکی، اور الحمدللہ آپ کے 20 شاگرد ہیں جو کہ آگے نعت خوانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میری مراد ماسٹر عبدالرحیم چشتی صاحب ماشاءاللہ کہ جو کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پہ پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا کہ آپ سے میں نے درخواست کی اور آپ اپنا خصوصی ٹائم آپ نے گن مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں آنے پر۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہی اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ماسٹر صاحب عبدالرحیم چشتی صاحب اپنے جتنے بھی آپ کے بیٹے ہیں الحمدللہ وہ تمام ثناخان مصطفیٰ ہیں، الحمدللہ وہ تمام جو ہیں وہ نبی کی مدحت بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہماری خوش نصیبی کہ آج ان کے بیٹے ہمارے پاس موجود ہیں، محمد طاہر رحیم صاحب کہ جو کہ فاضل ہیں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور سے، انہوں نے ڈگری حاصل کی، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج انشاءاللہ ان کی ہم گفتگو سنیں گے، اور ان کو بھی ہم اپنی جو ہے وہ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سامعین و حاضرین، ایک کلام ہے 2-3 شعر پیش کر کے میں ماسٹر عبدالرحیم چشتی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ مدحت رسول اپنی پیاری آواز میں بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے بڑا عمدہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کو بیان کیا۔ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں میں، فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور فرماتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اسی کلام کے ساتھ میں آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماسٹر عبدالرحیم چشتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم جناب زینت القرآ
قاری محمد رفیق نعیمی صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب کریم ان کے جان مال اولاد کاروبار میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ رمضان شریف کی مبارک ساتوں میں انہوں نے ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خالی نہ موڑی او تے بادشاہیاں، خالی نہ موڑی او تے بادشاہیاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں، اور تیرے منگتے رتبہ کمالے، تیرے منگتے رتبہ کمالے، کوئی اویسے تے کوئی بلالے، کوئی اویسے تے کوئی بلالے، شایاں تو ود کے تیریاں گدایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں، خالی نہ موڑی، اور پنج تن دا صدقہ مینو خیر پاوی، پنج تن دا صدقہ مینو خیر پاوی، وقت نزاع مکھڑا وکھاوی، وقت نزاع مکھڑا وکھاوی، ایویں نہیں او سونا او تیرے نال لایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں، اور رب دا تو جانی تے رب دا حبیب، رب دا تو جانی تے رب دا حبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، او
دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب ایویں نہیں او سونا تیرے نال لایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی جی ماشاءاللہ کیا عمدہ انداز میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ سامعین و حاضرین، آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی یعنی جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، تقریباً آپ نے 1978 میں ثناخوانی کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ اب بھی جب بھی تقریباً پڑھتے آ رہے ہیں، آج بھی اگر نعت پڑھتے ہیں تو یہاں سے بیٹھا ہوا انسان مدینے میں چلا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور چونکہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ماسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں پہ الحمدللہ اتنی محنت کی کہ آج ان کے بچے ثناخوان مصطفیٰ تو ہیں ہی ہیں، بلکہ آج ان میں ایک مفتی صاحب بھی ہیں اور جو کہ منہاج القرآن جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضل بھی ہیں، محمد طاہر رحیم صاحب گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور الحمدللہ بڑے عمدہ انداز میں نثر کی صورت میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ تو میں بلال ٹائم ضائع کیے ہوئے محمد طاہر رحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کے حوالے سے مختصر سی گفتگو فرمائیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم المقام قاری رفیق نعیمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، طلحہ ساؤنڈ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں آج مدعو کیا اور ان عظیم ہستیوں کے بارے میں چند لمحات میں، چند گھڑیوں میں، چند کلمات ان کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرنے کی توفیق عطا اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور آپ اس کا وسیلہ بنے۔ اللہ کریم آپ کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے اس ذوق شوق میں اللہ رب العزت اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کہ وہ ذات ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو اخی ہے حسین ہے، راحت رسول ہیں اور ابن مرتضیٰ ہے اور سیدہ کی نور کا عین ہے اور سیدہ کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ پاک ہستی ہیں۔ آپ کا جو نام گرامی ہے وہ ہے حسن اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ کو ریحانت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی پھول ہیں اور آپ کا ایک لقب ہے شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے اوصاف میں، کمالات میں، اپنی صفات میں اور ظاہری شکل و صورت میں شبیہ مصطفیٰ، آپ کی یہ اوصاف ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضور کی شبیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی تھی اور جب آپ کی ولادت ہوئی اور اس سے پہلے سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ نے خواب دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں۔ جب یہ خواب دیکھا تو حضور علیہ السلام سے آگ کے تعبیر پوچھی، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر اللہ رب العزت کا ایک بیٹا دے گا اور اس کی پرورش اور اس کی رضاعت کی ذمہ داری ام فضل آپ کو دی جائے گی۔ لہٰذا ام فضل جو ہیں وہ سیدہ ام فضل حضرت امام حسن مجتبیٰ کی رضائی ماں بھی ہیں اور آپ نے ان کی پرورش بھی کی۔
بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حسنین کریمین دونوں شہزادوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ دنیا میں میرے خوشبودار دو پھول ہیں، دو خوشبودار پھول ہیں۔ اب آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے اور اس کا ایک ہی معنی آپ نے سنا ہے کہ یہ خوشبودار کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ امام ابن اسیر نے النہایہ فی غریب الحدیث والعصر کے اندر اس کے 5 معنی بیان کیے جو ممکن ہے شاید آپ نے نہ سنے ہوں۔ میرے شیخ نے اس کو بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ریحانہ کا معنی صرف خوشبودار پھول نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں ان سارے معنی کو بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا کے میرے خوشبودار پھول ہیں۔ تو اگر خوشبودار پھول کا معنی کیا جائے ریحانہ کا تو پھر کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو جب اٹھاتے، جب اپنے پاس بلاتے تو دونوں کو سونگتے تھے، دونوں کو سونگتے تھے پھر چومتے تھے، پھر اپنے سینہ اقدس سے لگاتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام سونگتے تھے کیونکہ آپ نے خود فرمایا تھا ریحانہ تایا، یہ دونوں میرے کیا ہیں؟ پھول ہیں دنیا کے، اور پھول وہ ہوتا ہے جس سے خوشبو آتی ہے، لہٰذا آپ انہیں سونگا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث کے اندر جو نا وہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں کون زیادہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ فرمایا میرے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اور جب سیدہ کائنات سے آپ مخاطب ہوتے آپ فرماتے تھے اے میری بیٹی میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اور جب ان کو لایا جاتا تو آپ ان کو سونگتے اور اپنے ساتھ چپکا دیتے، سینہ اقدس کے ساتھ چپکا دیتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قاری صاحب کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو خوشبودار پھول کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ان دونوں کو پھول کیوں کہا؟ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ پھول اس لیے سونگا جاتا ہے کہ اس سے انسان خوشبو لیتا ہے، اس لیے اس کو پھول کہا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام بہت ساری حدیث مبارکہ بڑی معروف ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کے جو پسینہ مبارک تھی اس کی بڑی خوشبو تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو اپنے جسم مبارک کے جو پسینہ مبارک تھا اس کو شیشیوں میں بند کر کے دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اس پسینہ مبارک کو اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیا کرتے تھے، تحفتاً دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو استعمال کرتے تھے اور اس سے مرتے دم تک ان کے جسم سے جو خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ تھا پسینہ مبارک، اور یہ دو شہزادے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی جان کے 2 ٹکڑے ہیں۔ کیا بات ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی پسینہ کی یہ عالم ہے کہ وہ اس کی خوشبو نہیں ختم ہوتی، اور یہ دونوں شہزادے کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کی جان کے ٹکڑے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ سنیں۔ ایک صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے تھے اور مزاحن، اور کوئی آیت کریمہ حضور پڑھ رہے تھے، مزاحن آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے منہ کے قریب اپنا منہ مبارک کیا، اور جب آیت کریمہ حضور پڑھ رہے تھے تو اپنے لعاب دن کا ایک قطرہ ان کے منہ میں چلا گیا، صحابی رسول کے منہ میں چلا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کا وصال نہیں ہوا ان کے وصال تک ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ کیا بات ہے؟ تو جن آقا کے پسینے کا یہ عالم ہو کہ جس صحابی کے منہ میں ایک قطرہ چلا جائے اور ان کے مطلب جب تک ان کا وصال نہیں ہوا ان کے جسم سے وہ خوشبو آتی تھی، اور وہ حسنین کریمین ہیں جن کو آقا نے اپنی زبان چسوائی، جو آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ان کی جسموں سے آنے والی خوشبو کا عالم کیا ہو؟ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، وہ دونوں میرے دنیا کے خوشبودار پھول ہیں۔ یہ ایک معنی ہوا ریحانہ کا۔ اب میں مختصر جو نہ کر کے 2 باقی اور معنی بیان کرتا ہوں، بڑے خوبصورت۔
موانی ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے اولاد، ریحانہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد مبارکہ تھی، جو بیٹے تھے، وہ چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے تھے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ دو میرے شہزادے ہیں، بلکہ ہمیشہ کہا یہ دونوں شہزادے کیا ہیں؟ میرے بیٹے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا نسب مبارک ہی انہی دور سے چلا، اس لیے ریحانہ یا کا معنی کیا ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور جن سے میری آگے نسل چلتی ہے۔ ایک معنی یہ ہوا اولاد، اور ایک معنی اس کا ہے راحت۔ ریحانہ کا معنی کیا ہے؟ راحت۔ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ دونوں میری راحت ہیں، میرا چین ہے، میرا قرار ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دو سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ ومن آذاہما فقد آذانی، اور جس نے ان دو شہزادوں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو تیسرا معنی ریحانہ کا یہ ہوا یہ راحت ہے مصطفیٰ کی، اولاد بھی یہی ہیں، خوشبودار پھول بھی یہی ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کا سکون اور قرار بھی یہی ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت معنی، ایک ریحانہ کا معنی ہوتا ہے رحمت۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ رحمت۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی ایک شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور بڑا خوبصورت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میری جو رحمت ہے وہ حسن اور حسین ہے۔ کیا بات ہے؟ حسن اور حسین میری کیا ہیں؟ دنیا میں رحمت ہے۔ جو ذات خود سراپا رحمت ہو کائنات کے لیے، پوری عالمین کے لیے، جو ذات خود رحمت ہو، وہ اپنے شہزادوں کو فرمائے کہ دنیا میں میری رحمت ہے، تو اس رحمت کا عالم کیا ہو؟ ایک رحمت، ایک معنی اس کا یہ ہوا۔ اور ایک جو آخری معنی جو علامہ ابن اسیر نے بیان کیا وہ فرمایا اس کا ریحانہ کا معنی ہوتا ہے رزق۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ رزق۔ فرمایا یہ جو رزق ہوتا ہے الذی ینتفع بہ، رزق وہ ہوتا ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے، جو انسان کے کام آتا ہے دنیا میں بھی، اور اس کے مالی بھی کام آئے، جانی بھی کام آئے، اور اس سے انسان کو کچھ نہ کچھ نفع ملتا رہے۔ اب یہ معنی ہے رزق۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں شہزادے دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں اور یہ دونوں میرے رزق ہیں، ان سے مجھے نفع ملا۔ اب کیسے ملا؟ بڑی بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ابنی ھذا سیدون، سید نام حسن کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابنی ھذا سیدون ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، بڑی صفات والا، بڑی کمالات والا میرا یہ بیٹا ہے، انقریب اللہ رب العزت اس کے تصدق سے میری قوم کے، میری امت کے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے امت کا شرازہ بکھیرنے سے جس نے بچایا اور مصطفیٰ کے دین کو اس طرح بچایا وہ ہے حسن مجتبیٰ۔ اور جب کربلا کے اندر سیدنا امام حسین نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کر دیا اور دین کا علم بلند کر دیا، مصطفیٰ کا دین بچا لیا، اس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس طرح انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ دونوں شہزادوں نے اپنی جان، اولاد اور مال قربان کر کے مصطفیٰ کو نفع پہنچایا، اس لیے فرمایا یہ دونوں میرے کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ ریحانہ کا معنی رزق، فرمایا یہ دونوں میرے رزق ہیں۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ بڑے حلیم الطبع، جب وصال ہو گیا تو آپ جانتے ہیں مروان بن الحکم جو وہ لعنتی انسان تھا، مدینہ کا گورنر تھا، وہ بھی رونے لگا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی وہ بھی رونے لگا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ دنیا میں جب وہ زندہ تھے تو تم نے اتنی اذیتیں دی، اتنی تکالیف تم نے ان کو دی، آج رو رہے ہو؟ اس نے وہ سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ہاں میں مانتا ہوں میں نے بہت اذیتیں دیں، لیکن واللہ اگر اتنی ظلم اور ستم میں اس پہاڑ پر کرتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ وہ حسن مجتبیٰ ہے اس پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم الطبع۔ اس نے کبھی میں نے ان کو گالیاں دی، میں نے ان کو برا برا کہا، کبھی اف تک مجھے انہوں نے نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا، برداشت کیا، حلم الطبع تھے، حلیم الطبع تھے۔ اور
صحابت کا کیا عالم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 4 لاکھ درہم کا ایک کسی سے باغ خریدا. جب پتہ چلا کہ وہ شخص اب مفلس ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے وہ باغ اس کو واپس ہدیہ کر دیا اور کوئی پیسہ بھی اس سے نہیں دیا. یہ تھی آپ کی سخاوت. اور میں اس بات پہ آپ کا اختتام کرتا ہوں. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ذات مقدسہ، ان نفوس قدسیہ کے متعلق بڑی خوبصورت اشعار کہے. میں وہ اشعار آپ کی وساطت سے سب لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. آپ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. فَيَكْفِيكُمْ إِنَّ مِنْ عَظِيمِ الْفَقْرِ أَنَّكُمْ، کہ تمہارے لیے فخر کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے. مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، کہ جس نے آپ پر درود و سلام نہ پڑھا نماز کے اندر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. پھر آگے فرماتے ہیں لِآلِ الْبَيْتِ عِزٌ لَا يَزُولُ، آل بیت مصطفیٰ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی عزت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. کائنات کا کوئی بھی شخص کتنا مرضی زور لگا لے، آپ کی عزت اور آپ کا مقام کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. وَفَخْرٌ لَا تُحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ، آپ کا وہ فخر ہے، آپ کی وہ ذات ہے، آپ کے وہ کمالات ہیں جو انسان کے عقل کے اندر نہیں آ سکتے. انسانی عقل کے ادراک سے وہ خالی ہے. کفاکم یا بنی زہراء فخراً، تمہارے لیے فخر کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے اے زہرا کی اولاد. اذا ما قیل جدکم الرسول، کہ تمہارے جد امجد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہیں. وابوکم فارس الحیجاء علی، کہ تمہارے والد محترم وہ ہیں کہ جو میدان جنگ کے بہادر شاہ سوار ہیں. فرمایا وَأُمُّكُمُ الْمُطَهَّرَةُ الْبَتُولُ، اور تمہاری والدہ کون ہیں؟ وہ زہرا بطول ہیں. تو تمہارے لیے فخر کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. یہ امام شافعی نے اہل بیت مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے اشعار کے ساتھ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. یہ تھا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان اور کمالات. کہ حضرت امام سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جو امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے مشابہ کوئی بھی نہیں تھا. آپ شبیہ مصطفیٰ تھے، ریحانت النبی تھے، جان بطول تھے، ابن مرتضیٰ تھے، اور ریحانت الرسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھے آپ کے کمالات و اوصاف. ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں محمد طاہر رحیم صاحب نے، جو کہ فاضل ہیں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کے بارے میں عمدہ گفتگو کی. ایک چیز ان کی گفتگو کے دوران مجھے یہ سمجھ آئی کہ قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری مدنظر العالی ماشاءاللہ ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں الحمدللہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک رنگ رو ہوتا ہے. اور جب قبلہ ڈاکٹر صاحب کو گفتگو اس چیز کے اوپر کریں تو ماشاءاللہ ان کا تو کیا کہنا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دوران یہ جو آج کل ہمارے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، چاہے پاکستان کے حالات کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کافی عرصہ پہلے کی تھیں، 2014 میں کی تھیں، یا پہلے انہوں نے جو پیغامات ہمیں دیے تھے اپنے بیانات کے حوالے سے، یہ حدیث نبوی کی صورت میں، وہ تمام تقریباً آج کل سچ ثابت ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اگر پاکستانی قوم کو یہ تھوڑی سی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اگر وہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا جو ٹائم فریم ہے، جو چیزیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لکھ کے دی ہیں، اگر ہماری قوم اس کو اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں ان کی نجات ہو جائے کافی ساری چیزوں سے. اور جو الفاظ انہوں نے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نثر کی صورت میں ادا کیے، جو حدیث بغیر انہوں نے مبارکہ پیش کی، میں چاہتا ہوں کہ جتنی سٹڈی ان کی ہے شادر نادری کوئی ایسے عالم دین پاکستان میں موجود ہوں. لیکن الحمدللہ مولانا محمد طاہر رحیم صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات بیان کیے، اور مجھے یہ لگا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب خود یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس آج جو موجود ہیں ہمارے اس علاقے کے ملک پاکستان کے عظیم ثناخان مصطفیٰ کہ جن کی ساری عمر گزر گئی ہے ثناخانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی لالچ کے یا کسی وجہ سے بھی الحمدللہ آپ جو ہیں وہ بغیر ثناخان مصطفیٰ ثناخانی کرتے آ رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو ہم بھی چھوٹے چھوٹے سے تو ہم نے ان کو سن کے، ان کی نعتیں سن کے
ہم بھی اس فیلڈ میں آئے ہیں. الحمدللہ جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی مسئلہ وغیرہ ہوا تو آپ نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمیں بتایا، ہمیں تلفظ کی ادائیگی کے بارے میں بتایا. اگر دیکھا جائے تو ماسٹر عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ اس علاقے کے بلکہ پاکستان کے ان شناخان میچور شناخان مصطفیٰ میں سے ہیں کہ جو بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی جو ہے وہ ضرورت کے وہ شناخانی کرتے آ رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش فرمائیں اپنی پیاری سی آواز میں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قاری محمد رفیق نعیمی صاحب، اللہ رب کریم آپ کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے. وہ اسی شناخانی کی وجہ سے میرے ساتھ بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رمضان شریف کی مبارک ساتھوں میں انہیں یاد نہ کرنا یہ زیادتی ہوگی. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ پنجابی کا کلام ہے، 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے. میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی. امداد علی تو منگی ہر ولی، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا. تیرا رجب کو آیا علی، تیرا رجب کو آیا علی، بسم اللہ پڑھ کے چایا نبی دتیاں مبارکاں حورا ملائکہ دتیاں مبارکاں حورا ملائکہ. نبی آنکھ آئے میرا وسیع، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا. آدم تو پوچھ گئے اول رسول، آدم تو پوچھ گئے اول رسول، جد صدقے ہوئی توبہ قبول. ایک ہے محمد دوجی او دیدیے، ایک ہے محمد دوجی او دیدیے، دو بچڑے اس دے پنجواں علی، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا. ان سوالی کیتا سوال، ان سوالی کیتا سوال، پورا چکیتا علی لج پالے. ان اکھیاں دتیاں بخشی مہارے، ان اکھیاں دتیاں بخشی مہارے. علی وانگ جگتے نہ کوئی سخیے، میں کیوں نہ سہرا دم دم علی، میں کیوں نہ سہرا. ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں منقبت
مولا علی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس علامہ محمد طاہر رحیم صاحب جو کہ برخوردار ہیں، ماسٹر عبدالرحیم چشتی صاحب وہ موجود ہیں، تو میں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دو تین شعر ایک منقبت کے کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں شاعر نے لکھے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ عشق حیدر جسے عطا ہوگا، عشق حیدر جسے عطا ہوگا، فرماتے ہیں کہ اس کی جانب میرا خدا ہوگا، اور فرمایا کہ میرے وارث ہیں، میرے وارث علی کے بیٹے ہیں، میرے وارث علی کے بیٹے ہیں، خلد کے در پہ یہ لکھا ہوگا، اور فرمایا کہ خوف رکھتے نہیں علی والے، خوف رکھتے نہیں علی والے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ اور یہ جو شعر ہے یہ آج کل کے جو پاکستان اور ایران خاص کر کے جو حالات ہیں یہ ہمیں اس کی پریکٹیکل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو شاعر نے لکھا کہ خوف رکھتے نہیں علی والے، جان جائے گی اور کیا ہوگا، اور فرمایا کہ تو عداوت علی سے رکھتا ہے، تو عداوت علی سے رکھتا ہے، حشر میں تیرا حشر کیا ہوگا، اس کی جانب میرا خدا ہوگا کہ جس کو عشق حیدر عطا ہوگا۔ تو میں انہی کلام کے ساتھ، انہی اشعار کے ساتھ میں علامہ محمد طاہر رحیم صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی خدمات کے بارے میں کچھ گفتگو تھوڑی سی فرمائیں کہ آپ نے اسلام کے شروع کے جو دن تھے یا جنگ جس طرح ہوئی یا جتنے بھی جنگیں غزوات لڑے گئے ان میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا کردار تھا، اور ان کے اوصاف کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرما دیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ محترم قاری صاحب، اگر میں صرف ایک جملہ کہوں اس بارے میں جی جی ضرور، کہ اسلام کی ابتدا ہی علی کے گھر سے ہوئی، کیا بات کیا بات، کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا پرچار کرنا چاہا تو علی کے والد اٹھے اور اپنا گھر پیش کر دیا توحید۔ کیا بات کیا بات، تو جس اسلام کی ابتدا علی کے گھر سے ہو، اور جب کڑا وقت آئے اسلام پر، دین متین پر، تو علی کے بیٹے اپنی جانیں بھی پیش کر دیں، ننے مننے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دے، تو اس علی کی خدمات کو اور کیا کیا کہ جب اسلام کی ابتدا ہو تو علی کا والد اٹھیں، سیدنا ابو طالب علیہ السلام اٹھتے ہیں اور 3 دن تک توحید کا جلسہ اپنے گھر منعقد کرتے ہیں، اور اپنے بھتیجے محمد سے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد تو اپنی توحید کا پرچار کر اور اپنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر، میرا گھر بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، اور میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے۔ اس علی کے کیا کہنے ہیں۔ حاضرین محترم، اس لائیو ٹرانسمیشن میں موجود تمام احباب، آقا کریم علیہ السلام نے جب حج سے واپسی کی تو غدیر خم کے مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی، اور اس کے بعد ایک جلسہ منعقد کیا، منبر پر تشریف فرما ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری میری آل بیت ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، میں آج تمہیں 2 تحفے دے رہا ہوں، 2 تحفے دے رہا ہوں، ایک تحفہ خدا کی طرف سے ہے اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا بات، تحفہ خدا قرآن ہے اور تحفہ مصطفیٰ آل بیت مصطفیٰ۔ کیا بات، پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے پہلے گواہی دی صحابہ اکرام سے کہ اے صحابہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں تمام مومنین کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا فرمایا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں تمام مومنین کی جانوں کا کیا ہوں؟ ولی ہوں۔ جب یہ صحابہ اکرام نے اس شہادت کی گواہی دے دی کہ ہاں یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے جانوں کے ولی ہیں، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ فرمایا، پھر یہ سن لو من کن تو مولا
فاز علی مولا، پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور جب یہ کلمات مبارکہ سنے تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آئے اور مولا علی سے مخاطب ہوئے، فرمایا بخ بخ لک یا ابن ابی طالب، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے علی بن ابی طالب تجھے مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، آج سے تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے، آج سے تم ہمارے سردار اور مولا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، اور انہی کے متعلق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ کا علم اور فضل دیکھیں، آپ بیان فرمایا کرتے تھے کان عمر یتعوذ باللہ من معدلۃ لیس فیہا ابو حسن، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر ہر اس پیچیدہ مسئلہ سے پناہ مانگا کرتے تھے جس میں سیدنا مولا علی شیر خدا موجود نہ ہو، یعنی آپ اگر اس معاملے میں موجود ہو، پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ ذات پاک مولا علی کی ذات موجود نہ ہوتی تو آپ کہتے نہیں اس معاملے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے، اور آپ کی علم و فضل کا یہ عالم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مولا علی کی نسبت سوال کیا گیا، مولا علی کے متعلق پوچھا گیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اس میں سے ایک حصہ پوری امت کو دیا ہے اور 9 حصے مولا علی کے حصے میں آئے۔ کیا بات! تو جس ذات کے حصے میں 9 حصے حکمت کے آئیں اور ایک حصہ پوری امت کو ملے تو اس کے علم اور حکمت کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها وانا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایک آخری جو نا وہ روایت مسلم شریف کے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اسلام کی خدمات ہیں، اس کے اندر سب آ جائے، بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قاری صاحب بنو امیہ کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کا دور تھا آل بیت مصطفیٰ پر سب و شتم، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کی جو داستان ہے بنو امیہ کے دور میں وہ سب کے سامنے ہے، ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بنو امیہ کا دور تھا تو لوگ سب و شتم کرتے تھے، ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، تو بنو امیہ کے لوگوں نے کہا، سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے مولا علی کو، آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے؟ آپ نے فرمایا استغفر اللہ العظیم، میں کیوں گالیاں دوں؟ فرمایا اللہ رب العزت مجھے پناہ عطا فرمائے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ 3 فضیلتیں، یہ 3 شانیں جو میں نے علی المرتضیٰ کے متعلق سنی ہیں، میں کبھی بھی اپنے منہ زبان سے کبھی بھی جو نا کوئی برا لفظ میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا ایک یہ کہ فرمایا کہ جب تبوک کا غزوہ تبوک ہوا، تبوک کے موقع پر غزوہ پر جاتے ہوئے سارے صحابہ کرام چلے گئے، مولا علی کو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ دیا، تو مولا علی شیر خدا تھوڑے پریشان ہوئے، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا مقام تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کلمات آقا کریم علیہ السلام کے صرف مولا علی شیر خدا کے متعلق تھے۔ ایک یہ فضیلت آپ کی، اور دوسرا ایک مرتبہ جب خیبر کا مقام تھا، یوم خیبر کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأَعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ، میں جھنڈا کل اس کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ خدا کا محب بھی ہے، خدا اور رسول کا محب بھی ہے، خدا اور رسول کا محبوب بھی ہے۔ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا اور اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو پھر مولا علی شیر خدا
کی آنکھیں وہ خراب تھیں، پھر حضور علیہ السلام نے بلایا، پھر اپنا لعابدن لگایا تو آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور آپ کو اللہ آقا کریم علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور اللہ رب العزت نے فتح خیبر عطا فرمائی۔ فرمایا دوسری یہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے میں مولا علی کے بارے میں کیوں کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جب آیت مبالہ اتری، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تو جب آیت مبالہ اتری ادھر سے عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم اپنی بیٹوں کو لاؤ، ادھر سے مصطفیٰ نے اپنے بیٹوں کو لیا، ادھر سے ان کو کہا گیا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ادھر سے مصطفیٰ نے اپنی سیدہ کائنات کو لیا، بیٹوں میں حسن مجتبیٰ کو دیا، اور پھر جب کہا وانفسنا وانفسکم تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے رہے کہ یہ انفسنا میں مصطفیٰ کس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو ہاتھ پکڑا اور انفسنا میں شامل کر دیا، گویا مولا علی کی ذات جان مصطفیٰ ہیں، جان مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے حضور نے ان کو انفسنا میں شامل کر دیا۔ لہٰذا یہ جو تین فضیلتیں جو ان کو اللہ رب العزت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا کی، میری کیا مجال ہے سعد بن ابی وقاص کی کہ میں ان کے بارے میں کچھ کلمہ کہہ سکوں، میں ان کے بارے میں کہہ سکوں۔ اور جب خیبر کا مقام آیا، خیبر کا غزوہ آیا، تو اس وقت سامنے مرحب تھا۔ مرحب نے کہا انا الذی سمت لی امی مرحبا، اس نے شعر پڑھا وہاں سے کہ میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے۔ ادھر سے حیدر کرار اٹھے، اسد اللہ اٹھے، مصطفیٰ کا شعر اٹھا، اور انہوں نے شعر پڑھے اس کے مقابلے میں، اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے بھی حیدر کا میرا نام رکھا ہے۔ اگر تمہارا نام تمہاری ماں نے مرحب رکھا ہے تو میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کلیت غابات کریہت المنظرہ، فرمایا کہ میں جنگلوں کے شیر کی مانند ہوں جس کا منظر دشمن کے لیے بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا او فیہم بالساہ کیر سندرا، فرمایا میں دشمنوں کو پورا بدلہ دیتا ہوں، اور میں بڑا ناپ تول کر سخت وار کرتا ہوں، ایسا وار نہیں کرتا کہ وہ رائگاں چلا جائے یا ویسے چلا جائے، پھر جب وار کرتا ہوں تو پھر مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا میں خدمات کی بات کروں، کوئی غزوہ ہو، کوئی مالی قربانی ہو، اگر مالی قربانی کی بات کرتے ہیں، انفاق کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اگر جان کی باری آتی ہے تو غزوہ فتح، غزوہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، خیبر ہو، تبوک ہو، کوئی بھی ہو، مولا علی کو آپ ہمیشہ صف اول میں پاتے ہیں۔ اور جب دین متین پر حملہ کیا یزید ملعون لعنتی کافر نے، اس وقت آپ نے اپنے شہزادوں کو جا کر پیش کر دیا، فرمایا تم اپنی جانوں کو لٹا دینا، اپنے نانا کی دین پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو وہاں پر جا کر انہی کے بیٹوں نے، اور آپ ہسٹری دیکھیں، آپ کی ساری اولاد مبارکہ، کوئی قید ہوا، کسی کو شہید کیا گیا، ان سب نے دین متین کی خدمت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ یہ تھی آپ کی خدمات دین اور خدمات اسلام کہ اپنا والد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سب لوگوں نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دین کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دی اور قربان کر دیا۔ جی ماشاءاللہ، بڑے عمدہ انداز میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمات اور ان کو صاف آپ نے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انداز بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، ہماری جو آج کی ٹرانسمیشن ہے یہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، تو میں دعا سے پہلے جو ہے آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے یہ طلحہ ساؤنڈ کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے پیج سے آپ ڈیلی کی بیسس پہ آپ سن سکتے ہیں، اور یہی جو پروگرام ہے اس کی سیم ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو کل جو ہے وہ طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد یوٹیوب پہ آپ کو مل سکتی ہے، آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین و حاضرین، میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں فیس بک پہ جو ہے فالو کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں کوئی بھی ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی حاضری شرکت کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے اور یہاں سے اپائنٹمنٹ لے سکتا ہے. اور ہمیں فالو بھی کریں فیس بک پہ. جب آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اچھا رسپانس ملتا ہے اور اس سے ہمارا جذبہ اور ابھرتا ہے. یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو اور اچھے طریقے سے پیدا کریں. الحمدللہ یہ قبلہ استادوں کی بھی دعا ہے اور ماسٹر عبدالرحیم صاحب کی بھی دعا ہے اور جتنے بھی احباب ہم سے پیار محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے میرے پیر و مرشد گولڈا شریف والے جو پیر صاحبان ہیں ان کی ہم پہ نظر کرم، خاص نظر کرم ہے کہ ہسٹری میں یہ الحمدللہ کلندر آباد کی سرزمین سے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس میں بھی الحمدللہ آپ نے مختلف علماء کرام کو سنا. آج ہمارے پاس کیونکہ منہاج القرآن کے ایک فاضل تھے تو ان کے آنے سے ہماری جو ہے محفل کو 4 چاند لگ گئے. تو میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ان سے رابطہ کروں گا. نیکسٹ ہمارے پاس آگے پروگرام آئیں گے انشاءاللہ. تو میں اپنے جو آج کے ہمارے مہمان ہیں خصوصاً بالخصوص قبلہ استادی المحترم ماسٹر عبدالرحیم چشتی صاحب، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گناگن مصرفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی. اور ساتھ ان کے جو ہیں صاحبزادے علامہ محمد طاہر رحیم صاحب جو کہ فاضل ہیں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے، جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں گفتگو فرمائی. آپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناگن مصرفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی. رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی ماسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہی رحم کر دے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل ہوں شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز میرو وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشیے تو نے، مولاؤ سے بازو حیدر بھی عطا کر. یا الہی ہم کو تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. اے اللہ پیارے حبیب پاک کے تصدق سے طلحہ ساؤنڈ محترم قاری محمد رفیق نعیمی صاحب کو مزید برکتیں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرما. ان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں مزید برکتیں پیدا فرما. ان کے والد گرامی کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم سب کی حاضری حسنین کریمین حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں، پنجتن پاک کی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے. ان پاکوں کا صدقہ ہم سب سے اپنا خصوصی فضل فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان.